اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اصحاب الکہف والرقیم کا۔ اللہ پاک کا فرمان، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب معاملہ ہے؟ جبکہ چند نوجوان پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر اور ہمارے لیے رشد و ہدایت مہیا کر۔ پھر ہم نے غار میں چند سال تک کے لیے ان کو تھپک کر سلا دیا، پھر ان کو اٹھایا، بیدار کیا، تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں بستی والوں اور غار والوں میں سے کس نے ان کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا۔ ہم تجھ کو ان کا صحیح اور سچا واقعہ بتائے دیتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت کی روشنی اور زیادہ عطا کر دی تھی۔ اور جب وہ حاکم وقت کے سامنے یہ اعلان کرنے پر کمر بستہ ہو گئے کہ ہمارا پروردگار وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، اور اگر ایسا کریں تو اللہ پر بہتان باندھیں گے۔ اس وقت ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ماں سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ کیوں کھلی دلیل اپنے معبودان باطل کی صداقت کے لیے نہیں لاتے؟ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ اور اے رفیقو، جب تم ان سے اور ان کی عبادت سے جو اللہ کے سوا وہ باطل معبودوں کی کرتے ہیں علیحدگی اختیار کرتے ہو، تو پہاڑ کے غار میں چلے چلو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور تمہارے معاملہ میں سہولت پیدا کرے گا۔ اور اے پیغمبر، تم سورج کو دیکھو گے کہ وہ نکلتے وقت ان کے غار سے داہنی جانب بچ کر نکل جائے گا، اور ڈوبتے وقت غار سے کترا کر بائیں جانب کو ہو جاتا ہے، اور وہ کشادہ غار میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو وہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہے، اور جس شخص کو اس کی مسلسل سرکشی کی بنا پر گمراہ کرے تو اس کے لیے کسی راہ دکھانے والے مددگار کو نہ پائے گا، اور تو ان کو بیدار گمان کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، داہنے بھی اور بائیں بھی، اور ان کا کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو ان کی اس شان اور حالت کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور بھاگ پڑے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، جگا دیا، تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ایک نے ان میں سے کہا، تم غار میں کب سے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا، ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت سے ہو، تو اب یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو شہر میں یہ سکہ دے کر بھیجو
کہ وہ تمہارے لیے دیکھ بھال کر عمدہ قسم کا کھانا لائے، اور اس کو چاہیے کہ بہت ہی رازدارانہ طریقہ پر جائے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ ہونے دے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، اس لیے کہ اگر ان پر تمہارا معاملہ منکشف ہو گیا تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا تم کو زبردستی اپنے دین کی جانب لوٹانے پر مجبور کریں گے، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہ رہو گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں پر ان کا معاملہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اس وقت اس معاملہ کی اطلاع دی جبکہ وہ قیامت کے وجود و عدم پر آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحاب کہف پر قبہ تعمیر کر دو، ان کا پروردگار اللہ ان کے حال کا خوب واقف کار ہے، یعنی ان میں سے کوئی تعرض نہ کرو۔ ان لوگوں نے جو برسر حکومت تھے کہا ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد ہیکل تعمیر کریں گے۔ اے پیغمبر، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے، اور تو لوگوں سے اس بارے میں نزاع نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو، یعنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے دنوں تک رہے تھے، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کر، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کو یہ ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو۔ تم کہہ دو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے۔ اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ فیضان الہی عادل درویش اور خواجہ محمد اسلام کی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے، نیکی ہی میں نجات ہے۔ قرآن عزیز نے جن اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے وہ شہر رقیم سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ اسماعیلی عربوں کے مذہب سے متعلق تاریخ کے صفحات یہ شہادت دیتے ہیں کہ ان میں گو کچھ عرصہ باپ دادا کا دین حق
ملت ابراہیم باقی رہا، مگر آہستہ آہستہ مصر، شام اور عراق کے صنم پرستوں کے تعلقات نے عمرو بن لہی کے ذریعے ان نے بت پرستی اور ستارہ پرستی کی داغ بیل ڈال دی، اور کچھ عرصہ بعد ان عربوں کو شرک پرستی میں ایسا ید طولہ حاصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کے لیے پیشرو بن گئے۔ چنانچہ نابت کی اولاد بھی شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی، اور ان کے مشہور بت ذوالشرا، لات، منات، حبل، کسآ، امیانس اور حریش تھے۔ صدیوں تک نبتی بت پرستی کی اس گمراہی میں مبتلا رہے کہ مسیحی دور کے اوائل میں دارالحکومت رقیم کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مسیحی مذہب کا ابتدائی دور ہے۔ نبتی حکومت کے اطراف یعنی شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رقیم کی چند نوجوان سعید روحیں شرک سے بیزار نفور ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی ہیں اور دین عیسوی کو قبول کر لیتی ہیں۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا اور انکشاف حال چاہتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے، مگر وہ دوبارہ معاملہ پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے، تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے، اور وہ خواب کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجیب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے، مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی کی بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود ہیں۔ ایک طرف دہانہ ہے تو دوسری جانب ہوا گزرنے کے کافی اور سوراخ ہیں، جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ غار شمال و جنوب رویہ میں ہے، اس لیے طول و غروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی، مگر ہلکی ہلکی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے، اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں، اور ان کا رقیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دہانہ پر باہر کی جانب منہ کیے بیٹھا ہے۔ اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برسوں تک یہ نوجوان
اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے۔ رومی عیسائی مبتی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر ان پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طرح رکین پیرا عیسائیت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں۔ وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ ایک نے جواب دیا کہ 1 دن، اور دوسرے نے کہا دن کا بھی کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی جائے اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرک بھی، وہ یا تو شرک پر آمادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا، اور یا ہم سب کو قتل کر ڈالے گا، اور یہ باتیں ہمارا دین و دنیا کو برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی۔ اب نوجوانوں میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا، وہاں دیکھا تو حالات بدل چکے ہیں اور نئے آدمی اور نیا طور و طریقہ نظر آتا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ سکہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی۔ لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملہ سے بہت زیادہ دلچسپی لی، کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے اس کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ رہ کر اللہ کی یاد میں زندگی گزار دیں۔ اس لیے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے رفقا میں پہنچ کر سب حال کہہ سنایا۔ ادھر شہریوں میں ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر ان کو ایک غار میں پا لیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اس غار میں گزار دیا۔ جب ان مردان خدا راہبوں کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی یاد قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے جو حضرات ذی اثر اور با اقتدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ہیکل مسجد تعمیر کریں گے، اور غار کے دہانہ پر ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کرا دیا۔ یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے، طبی تجربات کے مسلمات میں سے ہے، اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ بس اگر اصحاب کہف پر اللہ کی قدرت سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا،
تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کا فرمان۔ پھر ہم نے ان کو خواب سے اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دو جماعتوں میں سے کس نے اس مدت کو محفوظ رکھا جس میں وہ غار کے اندر رہے۔ یہاں دو جماعتوں میں سے ایک اصحاب کہف کی اور دوسری اہل شہر کی جماعت مراد ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اس لیے کیا کہ صحیح مدت ظاہر ہو جائے، اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی نے ان کو برسوں تک بحالت خواب زندہ رکھا، جبکہ وہ زندگی کی بقا کے وسائل سے یکسر محروم تھے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ بلا شبہ اسی طرح وہ مخلوق کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا، اور بے شک قیامت اور بعثت بعد الموت کا مسئلہ حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک نوجوان شہر میں کھانا خرید کرنے گیا، تو اس زمانہ میں بستی والوں کے درمیان بعثت بعد الموت پر جھگڑے اور مناقشہ جاری تھا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ فقط روح کا بعث ہوگا، اور دوسری جماعت قائل تھی کہ روح اور جسم دونوں کو زندہ ہونا ہے۔ یہ تو نصارہ کی جماعتیں تھیں، اور جو نبطی مشرک آباد تھے وہ سرے سے بعثت بعد الموت ہی کے منکر تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غار سے بیدار کر کے بھیجا، اور اس طرح جب اصحاب کہف کا ایک واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا تو اس نے اللہ رؤوف الاشہاد یہ نظیر قائم کر دی کہ جس طرح برسوں تک اسباب حیات سے محروم رہنے کے باوجود روح کے ساتھ جسم بھی صحیح و سالم باقی رہا، اسی طرح بعثت بعد الموت روح اور جسم دونوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے، اسی طرح قبر عالم برزخ میں سینکڑوں اور ہزاروں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت میں زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر دیکھو اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا، ان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور اس لیے واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ نتائج و عبرت۔ اس قصہ سے درج ذیل عبرت و نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم کو کوئی بات اپنی عقل کے مطابق عجیب و غریب معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی واقعہ کوئی عجیب بات ہے، اور اگر وہ عجیب ہے بھی تو ہمارے لیے ہے، نہ کہ خالق کائنات اللہ پاک کے لیے، جس نے کائنات ہست و بود کو پیدا کیا اور پھر اسے محکم نظام پر اس کو قائم کیا کہ عقل حیران ہے، مگر آنکھ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتی اور قلب ہر لمحہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات کچھ بھاری نہیں ہے۔ نمبر 2، جب شر و فساد اور ظلم و سرکشی اس درجہ بڑھ جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کہیں پناہ نہ رہے، تو اگرچہ عظیمت کا مرتبہ یہی ہے انہیں اختیار نہ کرے،
لیکن اگر حالات اس درجہ نزاکت اختیار کر لیں کہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے کی شکل میں یا جان دینی پڑے اور یا دین باطل قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے اور حالت یہ ہو جائے تو اس وقت رخصت ہے کہ جان کی حفاظت اور دین کی صیانت کے لیے دنیا کے علائق سے کٹ کر عزلت نشینی اختیار کرے۔ گویا یہ اضطراری حالت کا ایک ہنگامی اور وقتی علاج ہے جو صرف تحفظ دین و ایمان کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے اور اختیاری طور پر اس جوگیانہ زندگی کو اختیار کرنا رہبانیت ہے، اور اسلام رہبانیت کو ناپسند کرتا ہے۔ عیسائیوں کی مذہبی تاریخ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی عہد میں بعض سچے عیسائیوں کو اصحاب کہف کی طرح کے چند واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک روم میں، ایک انطاکیہ میں اور ایک شہر قفس میں پیش آنا بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حالت سے مجبور ہو کر اضطراری طور پر اس جوگیانہ زندگی کو اختیار کیا تھا، مگر بعد میں دوسری بدعات کی طرح یہ عمل بھی عیسائیت کا اہم جز اور محبوب عمل شمار ہونے لگا، اور جس طرح ہندوستان کے قدیم دھرم کے مطابق علائق دنیا سے کٹ کر ہندو جوگی پہاڑوں کی کھو اور ویرانوں میں یوگ کرنا مقدس عمل سمجھتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں نے بھی اختیاری رہبانیت کو مذہب کے مقدس اعمال میں شامل کر لیا، لیکن قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کے متعلق صفائی کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کی مذہبی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ اور رہبانہ زندگی کو کہ جس کو ان عیسائیوں نے دین میں ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اختیار کیا تھا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، پر اس کے حق کی رعایت نہ رکھ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ طریق دنیا کے طریقوں میں سے نہیں مقرر کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اختیار کر لیا تھا، اور اگرچہ ابتدا میں انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اختیار کیا تھا، مگر بعد میں اس کو نبھا نہ سکے اور رہبانیت کے پردہ میں دنیا داروں سے زیادہ دنیا طلبی اور ہوسناکیوں میں مبتلا ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ صاف اور سیدھی راہ اعتدال کی راہ ہے، نہ اس میں پیچ و خم ہے اور نہ نشیب و فراز۔ یہ راہ افراط اور تفریط دونوں سے جدا کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے ہر معاملہ میں اعتدال ہی کو پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کی نگاہ میں جس قدر دنیا میں انہماک برا ہے، اسی قدر اللہ کی مخلوق سے کٹ کر جوگیانہ رہبانیت بھی مذموم ہے۔ اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین حضرت محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے رہبانیت
جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ میدان جہاد کے لیے انسان جب ہی قدم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور ہر قسم کے دنیاوی علائق سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ تعالی کی مرضی کو پورا کرنا اپنا مقصد اور نصب العین بنا لے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیتہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کے شان نزول کے متعلق یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل وحی سے معلوم کر کے اس کا جواب دوں گا، مگر آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ اس وجہ سے تقریباً 15 روز وحی کا نزول نہیں ہوا۔ تب مشرکین نے چہم گوئیاں شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے دل فگار ہونے لگے۔ 15 روز کے بعد وحی کا نزول ہوا اور اس نے واقعہ کی ضروری تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان جب کہ فردا سے نا واقف ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کل کے لیے کسی بات کا وعدہ کرے تو اللہ کی مشیت کا حوالہ ضرور دیا کرے، تاکہ یہ بات کبھی فراموش نہ ہونے پائے کہ بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور اگر زندہ بھی رہا تو وعدہ کے ایفا پر قادر ہو سکوں گا یا نہیں۔ نمبر 4، دین اور ملت اللہ تعالیٰ کی صاف اور سیدھی راہ کا نام ہے، اس لیے وہ جبر و اکراہ سے قلب میں نہیں اترتی، بلکہ اپنی صادق روشنی سے اندھے دلوں کو روشن اور منور کرتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر اس کے برعکس باطل کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر زبردستی ظلم اور جبر سے اپنا اثر جمائے اور دلیل کی جگہ جبر سے کام لے، لیکن اللہ کی مشیت انجام کار صداقت دین حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کر دیتی ہے، اور انجام و نتیجہ حق ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ کی گرفت کا قانون اول کافی مہلت دیتا ہے، اس لیے ظالم اقوام جہالت سے اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر اللہ کی بخش شدید سے غافل ہو جاتی ہے، اور اس لیے تاریخ بار بار اپنے سبق کو دہراتی رہتی ہے۔ نمبر 5، تجربہ اس کا شاہد ہے کہ حق و صداقت کی تحریک، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ہر انقلابی تحریک جس درجہ قوم کے نوجوانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، عمر رسیدہ افراد قوم پر اس سرعت کے ساتھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ علم النفس کے ماہرین اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ معمر افراد کو دل و دماغ چونکہ عمر کے بڑے حصے تک مانوس رہ چکا ہوتا ہے اور اس کے رگ و ریشہ میں قدیم اثرات راسخ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تحریک جو قدیم نظام یا فرسودہ رسوم کے خلاف ظاہر ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ اس کے جدید اثرات سے
اذیت و تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جدید و قدیم محرکات کا تصادم ان کے لیے بار بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ جدید انقلاب سے مانوس ہونے کی بجائے اور زیادہ متوحش ہو جاتے ہیں۔ البتہ ان میں سے جو دل و دماغ جذبات کے مقابلہ میں عقل کو اور تاثرات کے مقابلہ میں دلائل کو رہنما بنا لیتے اور ہر معاملہ میں جدت و قدامت سے قطع نظر متانت و سنجیدگی کے ساتھ اس کی افادیت و مضرت انقلابی تحریک کے فوائد کو دلائل کی قوت سے محسوس کر لیتے ہیں، تو اس تحریک کے لیے زبردست پشت پناہ ثابت ہوتے ہیں۔ مگر جماعتوں اور قوموں میں عموماً ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن عمر رسیدہ افراد کے برعکس چونکہ نوجوانوں کے دل و دماغ بڑی حد تک غیر جانبدار ہوتے اور پرانے رسم و رواج کے لیے ابھی تک راسخ نہیں ہوتے، اس لیے ان پر جدید نقوش بہت جلد منقش ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی تبدیلی اور کسی انقلاب کو محض اس لیے کہ وہ جدید محرکات کے داعی ہیں متوحش کی نظروں سے نہیں دیکھتے، بلکہ دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے اور صاف دل و دماغ سے اس پر غور کرتے ہیں۔ اب یہ انقلابی تحریک کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس میں صداقت اور حقانیت کار فرما ہے اور جماعتوں اور قوموں کو غلط روی سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب باہی ہے، تو اس کی جانب سرعت کے ساتھ جوک در جوک بڑھنے والوں اور پیروی کرنے والوں کی زندگی میں چار چاند لگ جاتے اور ان کا وجود کائنات ہست و بود کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ ان تر و تازہ اور صاف دل و دماغ رکھنے والے نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کی راہ پر لگا دیتی ہے، اور ان کا وجود دنیا انسانی کے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ آج کل کچھ ہو رہا ہے، بس اسی کو دیکھ لو۔ بس قرآن عزیز میں اس واقعہ کے اظہار میں عبرت و موعظت کے جو پہلو نمایاں کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو اسی نفسیاتی مسئلہ کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قریش مکہ میں سے بوڑھوں اور سن رسیدہ لوگوں کی اکثریت کا اسلام کی مقدس تعلیم پہ گریز اور انفرادی و اجتماعی حیات انسانی کے اس جدید انقلاب اسلام سے تو ہوش اور ان کے نوجوانوں کی اکثریت کا اس کی جانب تیزی کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس کی دعوت انقلاب کی کشش سے فوج در فوج اس کے لیے ہلکا بگوش ہو جانا دنیا کا انوکھا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ جب کبھی بھی فرسودہ نظام اور باطل رسم و رواج کے خلاف اللہ کے پیغمبروں نے حق و صداقت کا انقلاب برپا کیا ہے، تو قبول حق کے لیے عمر رسیدہ انسانوں سے زیادہ نوجوانوں کے دل و دماغ پر ہی اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ کاش اس دور کے نوجوان بے رہروی سے بچ کر نیکی کی راہ اپنا لیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ دعا گو مسکین غریب البطن، مسکین غریب البطن، خواجہ محمد اسلام۔